پہنچا تو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، پہنچا تو لاش پر میرے بازو کو تھام کے، جنگل سے آئی فاطمہ۔ کیا کہیں چلو اللہ ایک سلوات کی محمد جو کہ حضرات اپنے فرش ازا سے دور ہیں، یہ نصیب والوں کو فرش ازا ملتی ہے۔ فرش ازا پہ آئیے، جو بھی حضرات جہاں جہاں تک کوئی آواز جا رہی ہو، ایام فاطمی کی فرش ازا بچھی ہے، جناب فاطمہ زہرا کو پرسا دیجیے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو وہ برائے کرم جلد سے جلد فرش ازا پہ آ جائے۔ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ ہمارے جناب ثابت صاحب اور جناب شاداب جونپوری صاحب ہیں، میں شاداب جونپوری کو 4 مصرے سے بلانے کے لیے تو ایک بار واضح بلند نعرے سے بات کہ ہم ملے فاطمہ زہرا کی تمنا بن کر، ہم ملے فاطمہ زہرا کی تمنا بن کر، چھا گئے سارے زمانے پہ اجالا بن کر، چھا گئے سارے زمانے پہ اجالا بن کر، یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، کوئی دکھلائے محمد کا نواسا بن کر، یوں تو دکھلا دیا انسان نے کیا کیا بن کر، کوئی دکھلائے محمد کا نواسا بن کر۔ آئیے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزار جناب شاداب جونپوری صاحب سے کو تشریف لائے، ایک بلند ترین نعرہ سلوات۔ بلند ترین نعرے سلوات۔ حضرات 2 قطع پڑھنے کا حکم ہے، 5 شعر 2 قطع کی شکل میں آپ حضرات کے سماعت کے حوالے ایک نعرہ سلوات حضرات پڑھ دیجیے۔ یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، یہ زیست میری فاطمہ زہرا کا کرم ہے، پہچان میری حضرت شبیر کا غم ہے، پہچان میری حضرت شبیر کا غم ہے، پہچان میری حضرت شبیر کا غم ہے۔ شعر بطور خاطر، اس غم کے سوا کوئی نہیں غم میرے دل میں، بطور خاطر راجر، اس غم کے سوا کوئی نہیں غم میرے دل میں، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا خبر، یہ غم ہے یہ غم
کوئی نہیں غم میرے دل میں، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا غم ہے، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا غم ہے۔ اوے لشکر شبیر کے بیٹے سپاہی، بطور خاطر اس کلام کا آخری سے، اے لشکر شبیر کے بیٹے سپاہی، یہ تیرا کرم ہے جو میرے گھر میں علم ہے، یہ تیرا کرم ہے جو یہ تیرا کرم ہے۔ اے لشکر شبیر کے بیٹے سپاہی، یہ تیرا کرم ہے جو میرے گھر میں علم ہے، یہ غم ہے اگر ساتھ تو پھر کاہے کا غم ہے۔ ایک نعرے صلوات پڑھ لیجیے اور ایک مطلب دوسرے آتے، جو عشق غم بنت پیمبر میں بہا ہے، مطلب بطور خاطر، جو عشق غم بنت پیمبر میں بہا ہے، جو اشک غم بنت پیمبر میں بہا ہے، وہ اشک ازا اشک نہیں آب بقا ہے، وہ اشک ازا اشک نہیں آب بقا ہے، وہ اشک ازا اشک نہیں آب بقا ہے، اور ہم لوگ در بنت پیمبر کے دیے ہیں، شعر بطور گاتا تھا کہ ہم لوگ در بنت پیمبر کے دیے ہیں، ناکام بجھانے میں ہمیں اب بھی ہوا ہے، ناکام بجھانے میں ہمیں اب بھی ہوا ہے، ناکام بجھانے میں ہمیں اب بھی ہوا ہے، اور اس عید پراشوب میں جو ہم ہیں سلامت، اس عید پراشوب میں جو ہم ہیں سلامت، صدقہ ہے عزاداری کا زہرا کی دعا ہے، صدقہ ہے عزاداری کا زہرا کی دعا ہے، یہ اشک ازا اشک نہیں آب بقا ہے۔ یہ بھی جناب شاداب ہوئی۔ آئیے میں 4 مصرعے جناب صابر صاحب کے استقبال میں، اور میرا خیال ہے جو بھی مومنین باہر تشریف رکھتے ہیں اگر وہ فرش ازا کی زینت بن جائیں تو ہماری یہ فرش ازا جو بھی حضرات باہر ہیں ایک بلند ترین نعرے سے بات 4 مصرعے۔ یا علی ان کی نمازوں کو خدا ہی سمجھے، یا علی ان کی نمازوں کو خدا ہی سمجھے، جو اذانوں میں تمہیں چھوڑ دیا کرتے، یا علی ان کی نمازوں کو خدا ہی سمجھے، جو اذانوں میں تمہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں، گھر جلانے کے لیے آئے تھے جو زہرا کا، گھر جلانے کے لیے آئے تھے جو زہرا کا، آج تک وہ سر بازار جلا کرتے ہیں،
جوہر جلانے کے لیے آئے تھے جو زہرا کا آج تک وہ سرے بازار جلا کرتے ہیں۔ خادم شبیر صاحب کے والد صاحب کے یاد آگے چار مصرے کہ روز بیدار بصیرت کی نظر ہوتی ہے، روز بیدار بصیرت کی نظر ہوتی ہے، فاطمہ نور جو بخشے تو سحر ہوتی ہے، روز بیدار بصیرت کی نظر ہوتی ہے، فاطمہ نور جو بخشے تو سحر ہوتی ہے، کار فرماتا تیرا حسن قناعت ورنہ، کار فرماتا تیرا حسن قناعت ورنہ ایک چادر میں کہیں عمر بسر ہوتی ہے۔ آئیے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے اس مجلس کے آخری شاعر جناب صابر صاحب سے گزارش ایک بلند ترین نعرے سلوات۔ حضرات اس سلوات کی عظمت یہ ہے کہ جو بھی سلوات بھیجتا ہے وہ جنت پہ ایک درخت لگاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کتنے درخت لگائیں گے۔ حضرت محمد السلام علیکم بابا نعرہ سلوات۔ تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے، تھا سغرا کا نالا بہت دن ہوئے، کوئی بھی نہ لوٹا، بہت دن ہوئے، تھا سغرا کا نالا، کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا، کبھی یہ میرا گھر بھی آباد تھا، سبھی کچھ تھا اچھا، بہت دن ہوئے، تھا سغرا کا نالا، بہتی تھی اصغر کو بہلا کے میں، جھولاتی تھی جھولا، بہت دن ہوئے، تھا سغرا کا نالا، نہ کوئی خبر لینے آیا میری، نہ خط کوئی بھیجا، بہت دن ہوئے، تھا سغرا کا نالا، یہ سب جانتے ہیں میں بیمار ہوں، مگر کون آیا بہت دن
صغرا کا نالا خدا جانے والے سلامت رہے خدا جانے والے سلامت رہے سفر میں ہے کنبہ بہت دن ہوئے تھا صغرا کا نالا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا جلتا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ تھا آئیے میں نہایت ادب احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیات نقوی صاحب سے گزار ہوں امام جماعت چندئی کہ حضور کے ممبر ہوں باواز بلند نعرہ سلوات سے نعرہ حیدری نعرہ سلوات نیچے کرو بالکل صحیح ہے سلوات بھیجیے محمد وآل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي التحامي
مولانا ومقتدانا وحادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللہ. میں ایک ذرا دور ہو گیا ہے، تھوڑا سا قریب. نعرے حیدری، نعرے صلوات. خاندان زہرا پر ایک بلند ترین نعرے صلوات. حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، ولایت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرشار افراد کی خدمت بابرکت میں کلام الہیہ کے سب سے مختصر سے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو آپ حضرات کی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا عظمت و آفاقیت کے لیے حاضر کیا ہے، اور اسی کے سلسلے سے مجھے آپ حضرات کے دیار میں چند معروضات بیوی کے حوالے سے کرنا ہے، جو کل بھی مظلومہ تھی اور آج بھی مظلومہ ہے. یہ جملہ میں نے کوئی روا روی میں نہیں کہا، بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ یہ فقرہ میں نے صرف کیا کہ وہ بیوی کل بھی مظلومہ تھی، وہ آج بھی مظلومہ ہے. میرے بدن کے بال کھڑے ہو چکے ہیں اس فقرے کو پڑھ کے. محسوس یہ کرانا میں چاہتا ہوں کہ بیوی کے جتنے بیٹے ہیں، آپ کو میں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، اور میں ادھر ادھر جانے کا عادی بھی نہیں ہوں، بالکل مسلسل ہو کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ کہیں مت جائیے سوائے ایک روزے پہ پہنچ جائیں، روزہ امام رضا پر. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے یہاں گئے. میں نے کہہ دیا اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. احساس دلانا ہی خطیب کا کام ہوتا ہے. جملہ میرا آغاز کا یہ تھا کہ بیوی کل بھی مظلومہ تھی، آج بھی مظلومہ ہے. اب یہ میرے برداشت کے باہر ہے کہ میں آپ کو روتے ہوئے نہیں روک پاؤں گا. یہ تو اعجاز ہے اس شہزادی کا کہ جس کا ذکر ہے. ایک فقرہ اور صرف کرتا ہوں. ہر
شہید کا پرسہ لینے کے لیے سیدہ آتی ہے، اور آج سیدہ کا پرسہ لینے کے لیے آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، آپ کی پوتی جناب سکینہ بنت الحسین اور جناب زینب کبریٰ نہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں کا پرسہ مانگ رہی ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو، آباد رکھے۔ کتنے کھل کے رو رہے ہیں آپ؟ کیا کروں، موضوع ہی کچھ اس طریقے سے بن رہا ہے، کوئی پابندی ہے؟ اب میں تھوڑا ٹھہرتا ہوں، بس میں نے کہہ دیا، باقی اب مسائل میں لکھے ورنہ پھر مجلس نکال نہیں پاؤں گا میں اندر سے۔ وہ شہزادی، وہ بنت رسول جو اکیلی، نہ بھائی ہے نہ بہنیں، تنہا بنت رسول۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے یہاں سے۔ رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا، جس کے باپ کا کلمہ پڑھ پڑھ کے کافر مسلمان ہو رہے تھے، اس شہزادی کے ساتھ بڑا ظلم و استبداد ہوا۔ تاریخ لکھ نہیں پاتی، کربلا کی تفسیر بہت ہوئی، قرآن کے تقریباً 1000 تفسیریں ہیں، 6666 آیات الہیہ جن کا نزول اللہ نے سینہ محمد پہ کیا۔ قرآن کی کتنی تفسیریں ہوئی، کتنے زمین میں لکھے گئے، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، لیکن آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں کہ قرآن کی 6666 آیتوں کا ترجمہ ہوا، تفسیریں ہوئی، 1000 تفسیریں ہیں، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، اردو میں، ہر زبان میں تفاسیر ہے، اور اگر دوسرے مسلک کی تفاسیر کو لکھیں تو نہ جانے تعداد کہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہر مفسر کا قلم ٹوٹ گیا ایک شعر کی تفسیر کرتے ہوئے۔ مجھے نہیں ملتا کسی تاریخ میں، اور نہ کسی مفسر کی تاریخ سے مجھے قلم سے لکھی ہوئی کوئی تفسیر ملتی ہے۔ بی بی کا ایک جملہ ہے، ایک شعر ہے، مرثیہ ہے مکمل، لیکن اس میں ایک شعر بڑا مشہور ہے، سبت الیہ مصائب لا انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ قرآن کی 6666 آیتوں کی تفسیر 1000 لوگوں نے کی، لیکن شہزادی کے ایک شعر کی تفسیر آج تک کوئی مفسر نہ کر پایا۔ مجھے یہی سمجھانا مقصود تھا کہ کتنا وزن تھا بی بی کے اس شعر میں، کہ جس کی تفسیر آج تک کوئی مفسر نہ کر پایا۔ اگر اس کی تفسیر ہوگی تو وہ کرے گا جو غیبت میں زندگی کو گزار رہا۔ ایک سلامات پڑھے عظمت جناب سیدہ۔ یہ عام انسان، عام عالم کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہم جیسا خطیب ممبر پہ آ کے شہزادی کے ہم تو ثنا کریں، یہ تو کرم ہے کہ اتنا بول پا رہے ہیں، ورنہ کہاں طہارت سیدہ ہے، کہاں پاکیزگی ہے جناب زہرا، کہاں ہم جیسے لوگوں کے یہ زبان کہ جس پہ کبھی غیبت ہے تو کبھی کسی پہ برائی ہے تو کہیں گالی ہے۔ ارے میرے عزیزو، اس کے لیے تو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سلامات پڑھیے گا۔
قرآن گواہی دے رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے۔ ایسی مطہر بی بی، دیکھیے القابات کہ دنیا میں جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ترجمہ بھی ہو جائے اور بات کا میں آغاز کروں۔ سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، سب سے چھوٹا۔ اس سے چھوٹا کوئی سورہ ہو تو آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں گے، میرے بزرگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ سب سے چھوٹا سورہ جس میں کل 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے، لیکن کمال کا سورہ ہے۔ عظمت دیکھیں اس سورے کی، اس سورے کی آفاقیت دیکھیں۔ ہر سورہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب لفظ انا اعطینا آتا ہے نا، کوثر کا نام آتا ہے، تو ذہن میں کوئی اور نہیں آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ذہن میں کچھ اور نہیں آتا، عظمت جناب سیدہ، عظمت جناب زہرا نگاہوں کے سامنے ذہن میں ابھر کر آتی ہے کہ یہ کوثر کون ہے۔ لیکن لوگوں نے لفظ کوثر کو چھپایا کہ کوثر سے مراد دریا ہے، کوثر سے مراد ندی ہے، کوثر سے مراد فرات ہے۔ سب نے تفسیریں لکھی کہ فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عظمت سیدہ بیان ہو نہیں کر سکتا۔ سیدہ کی عظمت وہ بیان کرے گا جس نے غدیر کے میدان میں ولایت کا اقرار کیا، وہ اقرار کرے گا کہ جس نے ولایت کا اقرار کیا ہو۔ بغض سیدہ میرے عزیزوں ذرا سا محسوس کرنے کی چیزیں، پڑھنا بہت آسان ہے اور سننا بہت آسان ہے، تھوڑا سا محسوس کرنا ہے، شاید میں آپ کو کسی ایک منزل تک لے کے آؤں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، یعنی لفظ کوثر سے تعبیر کیا پروردگار نے، اور کمال تو یہ رکھا پروردگار نے کہ 6666 آیتیں، جو لفظوں کا استعمال بی بی کے لیے قرآن کے اس سورے میں پروردگار نے کیا، پھر وہ لفظ اللہ نے قرآن میں نہیں رکھے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا۔ جو لفظوں کو اللہ نے سورہ انا اعطینا میں رکھا، جن حرفوں کو اللہ نے سورہ کوثر میں رکھا، وہ پورے قرآن میں پھر نہیں آئے۔ مخصوص کر دیا کہ قرآن کے سورے اور ہیں، سیدہ کی عظمت اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آپ لفظ کوثر مجھے دکھائیں کہیں پورے قرآن میں؟ ابتر کا جملہ کہیں دکھائیں مجھے پورے قرآن میں؟ کیا کہنا لفظ شان آقا کا دکھائیں، لفظ دکھائیں مجھے آپ پورے قرآن میں؟ کہا کہ جو دے دیا زہرا کو، میرے ساتھ چلنا ہے آپ کو، جو ہم نے اپنی بارگاہ سے دے دیا سیدہ کو، اب وہ لفظ بھی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہی سے پہچانو کہ اللہ کی نگاہ میں عظمت سیدہ ہر عورت جیسی نہیں ہے، اور عورتیں اور ہیں، بی بی کا مرتبہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد یہ قارئ سیدہ اور ہے، عظمت سیدہ اور ہے۔ پہچانے آپ اس کو؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کس کو؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر بھائی کمال تو یہ ہے کہ جب یہ سورہ آیا، لوگ اپنی اولادوں پہ اترا رہے تھے۔ سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے کہ ہم صاحب اولاد ہیں، ہمارے بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ہمارے ہاں سب دیا گئے، لیکن رسول کے ہاں بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کیا کیا کہا گیا، ابتر کہا گیا۔ کس کو؟ سرکار رسالت مآب کو۔ قدرت نے ان کی زبانوں پہ ایسا تالا لگایا، ہائے ہائے ہائے، ایسا تالا لگایا، ایک بیٹی دی، نام بھی یہاں نہیں رکھا۔ میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا اللہ کے واسطے۔ قدرت نے نام بھی یہاں، آج تک کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اپنے خزانے سے نام بھی بھیجا
اور کمال تو سنیے گا، جب بات آ ہی گئی تو کہتا ہوا چلو میرے عزیزو، محسوس کرنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں راز بنا کے رکھا، لیکن اس راز کو آیت کی شکل میں اپنے کلام کو ایک معصوم فرشتے کے ذریعے ایک معصوم نبی کے سینے پر نازل کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں نہیں پہنچے؟ یعنی قرآن کے تمام آیتوں کو اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے راز بنا کر سینہ نبوت پہ بھیجا، نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ جب قرآن نازل ہوا تو میرے عزیزو پھر اللہ نے نبی کو معراج میں کیوں بلایا؟ میں غور کرنا، دیکھیں جو بات محسوس کرنا ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں آپ کے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، یعنی تمام سینے کو، تمام چیزوں کو، تمام اسلام کو، تمام شریعت کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نبی پہ بھیجا، لیکن نبی کو معراج پہ کیوں بلایا؟ کہا میں سیدہ کا راز جبرائیل تو جیسے کے ذریعے سے نہیں، اللہ اکبر، کہا جبرائیل تیرے ذریعے سے بھی نہیں، بلکہ اپنے حبیب کو میں خود اپنا آپ بلاؤں گا۔ اور راز سیدہ، مقصد سیدہ اللہ نے فرشتے کے ساتھ منتقل نہیں کیا۔ کس کے ساتھ منتقل کیا؟ نبی کو معراج پہ بلایا۔ اب آج دنیا ہم سے پوچھے کہ نبی معراج پہ کیا لینے گئے تھے، تو ہم بتائیں گے اس منبر سے اللہ بلا رہا تھا، نبی جا رہا تھا اور تحفے میں سیدہ عطا کر رہا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ذرا پیچھے والے مل کے قدرت نے کسی کو بیچ میں حائل نہیں رکھا، خود نبوت کو بلایا اور راز عصمت زہرا، عصمت کبریٰ، صدیقہ طاہرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس راز سے آگاہ کیا۔ اور جو اولادوں پہ اترا رہے تھے، جو بنی امیہ اور بنی عباس تھے، جو اپنی اولادوں پہ اترا رہے تھے اور رسول کو کفار قریش وغیرہ وغیرہ، مجھے بتاؤ کس کی نسل باقی ہے؟ میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں، مجھے بتاؤ تاریخ سے کس کی نسل باقی ہے، کس کا تخت محفوظ ہے، کس کی شاہی محفوظ ہے؟ میرے عزیزو، کل تم رسول کو ابتر کا تانا دے رہے تھے، نہ تمہارا نام باقی رہا، نہ تمہاری نسلیں باقی رہی، کیونکہ اللہ نے لفظ ابتر کہہ دیا تھا۔ ابتر کا جملہ قرآن میں اللہ نے رکھا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن ابتر رہے گا۔ لیکن عزیزو، اللہ نے رسول العالمین کو، اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو ایک ایسی نسل کثیر عطا کی کہ دشمنوں کی نسل مٹ گئی، نسل سیدہ آج بھی غیبت میں زندہ ہے۔ صلوات دے محمد و آل محمد۔ کس کی نسل باقی ہے؟ نسل زہرا آج بھی باقی ہے۔ نسل جناب زہرا کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ 2 بیٹے بطن سے ہوئے، دونوں امام ہوئے۔ اگر بقیہ مولا کائنات علیہ السلام تو شوہر نامدار ہے، اگر بقیہ 12ویں امام تک بطن زہرا سے پیدا ہوتے تو کل کے کل امام ہوتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں میرے بھائی، اتنے سناٹے میں نہیں، یعنی کل کے کل امام ہوتے، کیونکہ عصمت و طہارت زہرا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور کسی کی سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ اسے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ کوئی معرفت سیدہ نہیں رکھتا،
میں ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. کمال دیکھیے، مرتبہ دیکھیے جناب زہرا کا. جب پنجتن اکٹھے ہوئے چادر تطہیر میں، ہر کسی کا تعارف، ہر کسی گھرانے کا جو تعارف کیا کرایا جاتا ہے کسی سامنے والے کو، بیٹوں کے نام سے اگر مشہور زمانہ ہے، شوہر کے نام سے اگر نامدار ہے، یا پھر باپ کے نام سے کہ جو با اکمال ہو، با کمال ہو، ہے نا. اب مجھے بتائے کہ شوہر میں کون سا کمال نہیں تھا؟ کہاں ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ شوہر میں کون سا کمال نہیں تھا، بیٹوں میں کون سی عظمت نہیں تھی. باپ کو اللہ نے کہا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، جسے عالمین کا رحمت کہا گیا، عالمین کے لیے وہ نبی اس میں ہے، کل ایمان اس میں ہے، جوانان جنت کے سردار اس چادر میں ہے. کیا کہتے ہیں جیسے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب نبوت و امامت کا تعارف ہوتا ہے تو نبوت اور امامت کے ذریعے سے نہیں، عصمت فاطمہ زہرا کے ذریعے سے. صلوات پر دے محمد آل محمد. کس کے ذریعے سے تعارف ہوا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے. ہم فاطمۃ ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں ان کے بیٹے ہیں. اور دیکھیں کمال کیسے کیسے بیٹے وہ جو جوانان جنت کے سردار، شوہر وہ جو کل ایمان، بابا وہ جو رحمت للعالمین. اللہ، ان کے ہوتے ہوئے تعارف مرکز عصمت طہارت اگر کسی کو بنایا قدرت نے تو اس بی بی کا نام، اس مستور کا نام جناب زہرا ہے، مادر جناب حسنین علیہ السلام. سرکار کیونکہ پہلی مجلس ہے، تھوڑا سا میں بالکل 2 مجلسوں کے لیے تمہید بنا رہا ہوں، انشاءاللہ مسلسل کل سے ہو جاؤں گا. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو کہا جاتا ہے نا، تھوڑا توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب زہرا اپنا حق مانگنے گئی تھی، یہ تفصیل بعد میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ کہ مال کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور یہ وراثت جناب زہرا تک کیسے پہنچی. یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن آج ایک خاکہ ہے جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھ دینا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ جب مباہلے میں تشریف لے گئے، بہت توجہ باریکی ہے، اور اس میں ایک ایسے راستے ہیں کہ جو شاعری کے لیے بہترین ایک نمونہ عمل ہماری زندگی میں پیش ہو سکتا ہے، جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. گھنٹوں کی بات منٹوں میں ہو جائے گی شعر کے ذریعے سے. شورا حضرات تشریف فرمائے الحمدللہ. بہت توجہ چاہوں گا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ مانگنے گئی جسے دینے کی عادت ہو. جس در سے دیا جاتا ہو وہ مانگنے جائے گی. مانگنے نہیں گئی تھی، حق بتانے گئی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے خدمت. مانگنا الگ ہوتا ہے، اپنے حق کو بتانا الگ ہوتا ہے. اور ایسے نہیں گئی، سرداروں کے ساتھ گئی، کل ایمان کے ساتھ گئی، جنتی بی بی کے ساتھ گئی. نہیں پہنچ رہی ہے میری بات؟ سردی کا احساس مجھے بھی ہے، لیکن تھوڑا سا گرم ہو جائیے آپ یہاں سے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں اپنی بات کو آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں. جب جناب زہرا گئی، دیکھیے کہتے دربار میں گئی. پہلا تو الزام یہ غلط، دربار میں گئی ہی نہیں ہے، دربار تھا ہی نہیں.
دربار لگتا ہی مسجد نبوی میں تھا. کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اللہ اکبر. دربار نہیں تھا, مجھے بتائیں کسی تاریخ میں. دربار لگتا ہی مسجد نبوی میں تھا, فیصلے ہوتے ہی وہی تھے. اور عظمت سیدہ یہ تھی کہ بی بی کے گھر کا دروازہ کھلتا ہی مسجد میں تھا. اللہ اکبر. دربار میں گئی, یہ کس نے کہا کہ دربار میں گئی؟ دربار کیونکہ عظمت سیدہ کو گھٹانے کا جملہ استعمال کیا گیا کہ دربار میں گئی, حق مانگنے گئی. جس کو دینے کی عادت ہو اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, حق بتانے کے لیے گئی ہے جناب زہرا. اور کسی کا عقیدہ ایسا ہو تو پھر اس عقیدے کو وہیں رکھے جہاں کا جملہ ہے. میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں, توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. گئی جناب زہرا, دروازہ کھولا, مسجد, بابا کی مسجد, مسجد نبوی. اب وہ تو آپ تو سمجھیں گے کون تھا وہاں پہ, وہ جناب جو تھے, وہ والے جناب بیٹھے ہوئے تھے. شہزادی با حجاب, با نقاب, با پردہ, بڑی عزت و حشمت و جلالت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی. اور بی بی کا یہ منظر دیکھ کر بیٹھا ہوا بادشاہ تخت پر لرزنے لگا. ہائے ہائے, میں تو جملہ سرو کیا آپ کی خدمت میں. کیا شہزادی گھر سے نکلی ہے؟ اللہ اکبر. کیوں نکلی, کس لیے نکلی؟ جب چلی کہا کیوں آنے کا مقصد کیا ہے؟ روایت کا فقرہ غیروں نے لکھا کہ روب اور جلال اتنا تھا کہ اگر سوئی گر جائے, جہاں کئی لوگ بیٹھے ہوں, پورے اصحاب کا مجمع ہو, تو آوازیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, کہ سوئی گر جائے تو اس کی بھی آواز آئے. اس طریقے سے خاموشی طاری ہو گئی روب جناب زہرا سے. اور جب پردے میں رہ کر اتنا روب اور جلال تھا, میں کچھ کہہ گیا آپ کی خدمت میں. جس کی تاب نہ لا سکے اور خاموشی طائر ہو گئی. شہزادی فرماتی ہے کیا فدق میرے بابا کا حق نہیں تھا؟ کہا میرے بابا کی وراثت نہیں ہے. بیوی مقدمہ لڑ رہی ہے اپنا, اور اس کے بعد کہا کہ باپ کی وراثت کسی غیر کو نہیں جاتی, اولاد کو ملتی ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا. کہا میں وارث ہوں. کہا انبیاء کی وارث انبیاء کی اولاد نہیں ہوتی. جواب ملا. اللہ اکبر. اب حدیث سنانا شروع کر دی. بیوی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. بھائی کہاں ہے اب وہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں قرآن کافی, بھائی کہاں ہے آپ؟ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا. اللہ اکبر. ہمیں قرآن کافی. بیوی نے حدیثوں کے انبار لگا دیے کہ یہ کہتا ہے, یہ کہتا ہے. کیا سلیمان کی وراثت جناب داؤد کو نہیں ملی؟ بی بی شہزادی کونین ایک ایک منزلیں ایک ایک چیزوں کو سامنے رکھتی چلی گئی. کہا کہ کوئی گواہ لے آؤ. گواہ کس سے مانگا جاتا ہے؟ گواہ کس سے مانگا جائے گا؟ جھوٹوں سے. بھائی گواہی کس سے مانگی جائے گی؟ جھوٹ سے, جھوٹ والوں سے جو جھوٹ بولتا. جس بیوی کا نام ہی صدیقہ تھا. بھائی کہاں ہے آپ؟ تھوڑا میرے ساتھ چلے اللہ کے واسطے. جس کا نام ہی صدیقہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کسی کے نام رکھے ہوئے کوئی چرا کے اپنے نام کے ساتھ لگا دے. صدیق لفظ تھا مولا متقیان کے لیے لقب, صدیقہ جناب زہرا. لیکن یہ جملے کہیں اور چلے گئے ہے نا. اور وہ تاریخ اگر کیا کروں, مجبوری ہے, میرے پیروں میں بیڑی ہے, کیونکہ شہزادی کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے. ورنہ بتاتا میں یہ بھی کہ کس کس نے کہاں سے القابات کو چرایا اور کس کس نے اپنے ناموں کے سامنے لگایا ہے نا.
ان کو تو اگر آج ترجمہ بھی پوچھا جائے تو بھی نہیں بتا پائیں گے. بھائی گھر کا مزاج گھر والا بتائے گا. میری جیب کے اندر کیا میں بتا سکتا ہوں, آپ نہیں بتا سکتے. جس کے پاس علم لدنی ہے اس سے پوچھو کہ ترجمہ کیا ہے. جو مسئلے عورتوں سے پوچھتا ہو, میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, جو مسائل شریعت عورتوں سے پوچھتا ہو اسے ترجمے کا کیا پتا. مولا متقیان علی ابن ابی طالب جنہیں باب مدینہ العلم کہا گیا. بہت اچھا سن رہے ہیں, بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں میں بھی. اللہ کرے کہ میری باتیں پہنچے آپ حضرات تک اور میں شہزادی کا حق ادا کر سکوں, کیونکہ دنیا کچھ دینے والی نہیں ہے. اگر شافع محشر ہے کوئی تو اس مستور کا نام زہرا ہے. حق زہرا پڑھ رہا ہوں, بی بی سے قبول فرما لیں اور میری بات آپ حضرات تک پہنچ جائے. جتنے عزادار سردیوں میں اپنے بستروں کو چھوڑ کے آئے, بی بی ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آج تک میرے بھائی یہی پڑھا جاتا تھا کہ وفات سیدہ, وفات سیدہ, وفات سیدہ, وفات سیدہ. وفات سیدہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وفات کہتے کہ اپنی موت, خود اس دنیا سے گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. صاحب علم و فراست حضرات بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. کیا کہا جاتا تھا؟ وفات سیدہ, وفات سیدہ. یہ وفات سیدہ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ وفات اس لیے لگا کہ اگر شہادت سیدہ کہا جاتا, کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر شہادت سیدہ کہا جاتا تو یہ بچے پوچھتے کہ بی بی کا قاتل کون ہے. یہ بچے پوچھیں گے کہ اگر شہادت ہے تو پھر قاتل کون ہے. تو پھر نام بتانا پڑتا کہ فلا 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 یہ قاتل ہے سیدہ. تو ہر ولایتی لعنت بھیجتا. اب لوگوں نے کہا اتحاد کر لو. بھیا ہر چیز پہ اتحاد ہے, قاتل سیدہ سے کوئی اتحاد نہیں ہے. آپ ہر چیز میں اتحاد کریں, ہم کون منع کر رہے ہیں, لیکن قاتل زہرا سے اتحاد نہیں ہوگا. اور سلام ہو مرجع کرام آیت اللہ وحید خراسانی پر کہ جنہوں نے اس منظر کو اتنا عروج پہ پہنچایا کہ آج محرم ثانی کہا جا رہا ہے. ایام زہرا کو ہر بستی یہ پیغام پہنچ رہا ہے, اور آج تمام ہمارے سامعین کو پتا چل رہا ہے کہ کون قاتل تھا اور کون مظلوم تھا. اللہ اکبر. بستی بستی قریہ قریہ یہ پیغام, اور ان کا جملہ ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ نہ بتایا کہ قاتل سیدہ کون تھا تو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ اپنی اولادوں کو بٹھا کے بتاؤ کہ سیدہ کو کس نے قتل کیا, کیسے ان کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا. تو ہر جگہ اتحاد نہیں ہوگا میرے بھائی. جناب زہرا کا جس نے پہلو, ارے میں پھر مسائل میں چلا جاؤں کیا کروں, جملہ سامنے آ رہا تھا برجستہ اس منزل کے اوپر, جس نے بی بی کو درد دیے ہوں اس سے کیسی محبت, کیسا اتفاق اس سے. اور شہزادی کہتی ہے کہ جب میرے ہاتھ دروازے پہ تھے اور دروازہ گر نہیں رہا تھا
تم ملعون کنفوز نے ایسا تازیانہ میرے ہاتھ پہ مارا. ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ہم اتحاد کرتے ہیں, سنیے ایک لمحے کے لیے. پھر وصیت جناب سیدہ کہاں جائیں گی؟ وصیت جناب زہرا کا کیا ہوگا؟ جناب زہرا نے فرمایا کہ اے علی, میرے جنازے میں فلا 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 شریک نہ ہو, رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھانا. یہ وصیت ہے جناب سیدہ. ارے جو بی بی خود اتفاق نہ کرے وہ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ یہ قاتل سیدہ کو ہم سینے سے لگائیں گے؟ یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس چیز کو پہچانیں. خدا یہ قسم, اتنا بڑا میرا مجمع ہے, یہ پیغام ہے آج کی مجلس کا. اور لعنت خالی نام لے کے نہیں ہوتی میرے بھائی, لعنتی جو ہوتا ہے, اللہ اکبر, لعنت نام لے کے نہیں, بس اتنا کہیے کہ قاتل سیدہ پر لعنت. جو حق کے لعنت ہوگا اس کے گلے میں توق بن کے پڑ جائے گی. یہ منظر کشی, یہ بھی تھوڑا میں نے, کیونکہ اس کا بھی میں نے اجاگر کر دیا کہ کس طریقے سے لعنت بھیجے. بس اتنا کہیے کہ قاتل سیدہ پہ لعنت, کہ جس نے جناب زہرا کا پہلو شکستہ کیا. اب بی بی گئی, چلیے بات سے بات نکل گئی تھی. زہرا دربار میں پہنچی. دربار میں پہنچنے کے بعد بہت سمیٹنے کی کوشش کروں گا میں جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا, کہ مقصد جناب زہرا دربار میں جانے کا کیا تھا, یہ مجھے آج بتانا ہے. توجہ چاہوں گا بزرگوار. جب جناب زہرا نے مطالبہ کیا کہ یہ میرے بابا کا حق ہے, مجھے ملنا چاہیے, تحریر رسول کو پھاڑ دیا گیا. میں اس کو اور انداز میں پڑھتا, لیکن آپ جو ہے مصائب کی کیفیت میں چلے جا رہے ہیں, تو میں سراسری گزر رہا ہوں اس منزل سے. تحریر پھاڑ دی گئی. تحریر پھاڑنے کے بعد گواہی مانگی گئی, گواہی دی گئی, اور ایک ایک نہیں, جناب ام ایمن سب سے بڑی گواہی تھی. اب اس کو میں تفصیل سے پڑھ دوں تھوڑا سا تاکہ میرے بچے سمجھ جائیں. ام ایمن یہ کون ہے؟ ام ایمن, ام ایمن ہے جناب عبداللہ کی کنیز. عبداللہ کون ہے؟ رسول اللہ کے والد بزرگوار. جب جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ کنیز عبداللہ کی وراثت میں رسول اسلام کو ملی. باتوں میں پڑھ گئے آپ, ابھی دیکھ ہی رہے مجھے. عبداللہ کی کنیز جناب ام ایمن کس کو ملی؟ آخری نبی کو, سرور کائنات کو. جب ام ایمن مل گئی تو اب رسول کے جانے کا زمانہ قریب آیا. اب رسول اسلام نے اپنے بابا کی کنیز جو وراثت میں آپ کو خود ملی تھی, اس کنیز کو وراثت میں جناب سیدہ کے حوالے کر دیا. ارے بھائی میں تو پڑھ گیا مجلس, اللہ اکبر. یعنی دادا کی وراثت چلتی ہوئی آ رہی ہے جناب زہرا پر. اس پہ نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث, کنیز ہی تو ہے, رکھ لو. جہاں مال کا مسئلہ آیا, ارے جب مال بیٹی کی وراثت نہیں ہے تو پھر کنیز کو بھی لے لینے تھا. ہائے 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 ہائے, بھائی کہاں ہے آپ میرا مجمع؟ کنیز کیوں نہیں لی؟ مال کی ضرورت تھی کہ مال مجھے چاہیے, کہا اس میں کسی کا حق نہیں ہوتا. اب سرکار ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ گواہی توڑ دی گئی. جناب ام ایمن گئی. دیکھیے جب آپ نے دیکھا ہوگا پڑھے لکھے افراد ہیں, اللہ نہ کرے اس چیز سے سب کو محفوظ رکھے, جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو مقدمے میں وہ گول گھیرا کٹگرا جو ہوتا ہے اس میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے گواہوں کو. تو گواہ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ وکیل سے جرا کرے. وکیل سے جرا گواہ نہیں کرے گا, وکیل گواہ سے سوال کرے گا اور وہ سوال کا جواب دے گا. ہے یہی ہے نا. اب جب جناب ام ایمن اس کٹگرے میں پہنچی ہے وہاں پر گواہی دینے کے لیے, تو کہا کہ سوالات بعد میں ہوں گے, پہلے مجھے سنو. کہاں ہے آپ؟ اللہ اکبر. کہا سوالات بعد میں ہوں گے, پہلے مجھے سنو. کہا کیا ہے سننا؟
کہا جب تم بیٹھے تھے اور میں آئی تھی رسول کی بزم میں، صداقت سے کام لینا. دیکھیے جرح کر رہی ہے کون؟ جناب ام ایمن. کہا صداقت سے کام لینا. میں کہوں گا بی بی لفظ صداقت کیوں رکھا؟ یہ لفظ صداقت کیوں رکھا؟ کہا مجھے پتا ہے یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. اللہ اکبر. کہا صداقت سے کام لینا، پہلے قبول مایا. کہا ہاں. اور اس کے بعد بی بی نے سوال کیا. کیا؟ کہا جب میں آئی تھی تو رسول نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو سب نے پیشانیوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا ہے. تو ایک بولے ان میں بزرگوار کہ میں بھی تھا. ہاں یہ کہا تھا کہ آپ جنتی بیوی ہیں. ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے میرا مجمع میرے بھائی؟ کیا کہا تھا؟ کہا جنتی بیوی کہا تھا نا. کہا آپ کہاں جنتی بیوی کہا تھا؟ کہا آپ کہاں. تو اب سوال کرتے دیکھیے کون ام ایمن کہتے مجھے اتنا بتا دو کیا جنت میں جانے والا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارے بھیا اللہ، کیا جنت میں جانے والا جھوٹ بولے گا؟ کہا نہیں. کہا تم میں گواہی دیتی ہوں. ابھی بولنے نہیں دیا ان لوگوں کو، سب بیٹھے ہیں دبا. کہا کہ میں جنتی بیوی ہوں، جنت میں جھوٹا نہیں جائے گا. کہا جنت میں جھوٹا نہیں جائے گا. میں گواہی دیتی ہوں یہ باغ فدق رسول کے بعد رسول کی بیٹی کا ہے، میرے سامنے اس کو دیا گیا ہے. کیا کہہ کے ٹھکرایا گیا؟ کہ عورت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی. جنتی بیوی بھائی کہاں ہے آپ؟ جنتی بیوی جھٹلا دیا کہ جنتیوں کو، اور شہزادی بھی کسی اور کو نہیں لائی. پھر 2 شہزادوں کو لے کے آئی. میرے بھائی اللہ کے واسطے، پہلے جنتی بیوی پھر 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے. کہا پتا ہے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے. ایک جنتی بیوی 2 جنتی سردار لے کے شہزادی آئی. کہا یہ بچے ہیں، ان کی گواہی کو چھوڑ دیا. ٹھیک، سرکار حق نہ دیا، خط پھاڑ کے پھینک دیا. کیا کیا ظلم ہوا آج نہیں کل بتاؤں گا. چھپاؤں گا تو میں بھی نہیں، پڑھوں گا تو وہی جو میں نے پڑھ کے آیا ہوں. جب پھاڑ کے پھینک دیا ان تحریر کے ٹکڑوں کو سمیٹا گیا. اب وہ کس کیفیت میں سمیٹا گیا مسئلہ میں پڑھوں گا. بہرکیف عالم یہ ہوا کہ جناب زہرا واپس آئی. آ گئی صاحب. واپس آنے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا کہ پوچھا گیا کہ سیدہ کیا لینے کے لیے آئی تھی؟ کہا فلاں چیز. کہا پھر دی کیوں نہیں؟ کہا دیکھیے اب میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم پڑھ لینا، روایت اس میں مل جائے گی. جلال الدین سیوطی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بیٹھا تھا، اب یہ میں پڑھوں گا آہستہ سے لیکن نتیجہ بہت بڑا ہے. آخری فرد تک کی توجہ میں چاہوں گا، جہاں جہاں میرے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں دست ادب جوڑ کر. کہا دے تو دیتا، معاملہ باغ فدق کا نہیں تھا. اللہ کہا معاملہ باغ فدق کا نہیں تھا. اگر میں یہ دے دیتا تو فوراً بیوی مطالبہ کرتی کہ جب باپ کی وراثت کی حقدار اس کی بیٹی ہے تو رسول کے بعد اس تخت کے حاکم اللہ اکبر کہا اس کے بعد اس وراثت کے بعد. کہا پھر یہ حکومت میں بھی میرے پاس نہیں رہتی، یہ حکومت بھی دینی پڑے گی. معلوم یہ ہوا کہ فدق لینے کے لیے نہیں گئی تھی، اپنے شوہر کا حق مانگنے کے لیے گئی. بھائی مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد. آئیے میں تھوڑا سا اور سہارا لے لوں.
کہ یہ کتنی اہم چیز تھی جس کو لینے کے لیے شہزادی گئی تھی۔ نام سنا ہوگا آپ نے حجر ابن عدی، جو صحابی رسول ہے، حجر ابن عدی، بہت بڑے صحابی، ابھی بڑا مشہور نام ہے یہ تو۔ ابھی 6-7 سال پہلے آپ کی قبر کو شام میں اکھاڑا گیا تھا، اور اکھاڑنے کے بعد پوچھا گیا کہ کون ہے یہ؟ کہا یہ حجر ابن عدی صحابی جناب سرکار رسالت مآب ہے۔ یعنی جس لباس میں دفن کیا گیا تھا 1400 برس کے بعد بھی اسی حالت میں میت قبر سے باہر نکلی اور خوشبو بدن سے آ رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ یہ وجہ کیا ہے؟ کہا یہ خالی تھوڑا ہی گیا تھا، یہ غدیر کی ولایت کے ساتھ مرا تھا۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، خدا کا شکر ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، جو بزرگوار ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ عزادارو، حجر ابن عدی، عدی بھی پڑھتے ہیں، عدی بھی کہا جاتا ہے ان کو، بہرحال جو بھی آپ سمجھیں گے، حجر ابن عدی ہی پڑھتا ہوں میں۔ چلیے، صحابی رسول ہے، کوفے میں وہ جو فقیر شام تھا، وہ جو فقیر شام تھا، اس نے گورنر بنا کے بھیجا ایک صاحب کو۔ جب وہ گورنر بن کے آیا تو اس کے ساتھ تاکید یہ تھی کہ میں تجھ سے کچھ اور مطالبہ نہیں ہے، بس مطالبہ اتنا ہے کہ ممبر پر جا کر تو علی کو برا بھلا کہنا ہے۔ اب وہ جملوں کو میں نے احتیاط کیا ہے۔ اب یہ ملعون آیا اور اس نے مولا متقیان کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ جب گستاخیاں شروع ہوئی تو یہ خبر جناب حجر ابن عدی کو پتہ چلی۔ جناب حجر ابن عدی اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے، کہا سن، یہ ممبر اس لیے بنا ہے تاکہ غدیر کا اعلان اس سے کیا جا سکے۔ بھائی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا تو اسی صاحب غدیر کے متعلق برائی بیان کر رہا ہے؟ کہا یہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تجھے میں نے کل دیکھ لیا اس منزل پہ تو خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ اب صاحب یہ ہوا کہ اگلے روز حجر ابن عدی مسجد میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ممبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا۔ جب تعریفیں کرنا شروع کی تو اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو جناب تھے انہوں نے اپنا بستر لپیٹا اور وہاں سے راہ فرار اختیار کر لی۔ اب اس نے گورنر بدل کر بھیجا جو بڑا ظالم اور جابر تھا۔ آیا صاحب یہ اور ملاقات حجر ابن عدی سے کی کہ حجر، وہ کل والا گورنر کیوں بھاگا؟ کا ممبر بنا ہے علی کی مدح کے لیے، اور وہ مولا کائنات کی قدح کر رہا تھا جس نے غدیر میں رہ کر ولایت کا اعلان سنا ہو۔ کہاں ہے آپ؟ کہا کیا وہ قدح سن سکتا ہے، برائی سن سکتا ہے؟ کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ تو ہو کے رہے گا۔ کہا تو کر کے دکھا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ میرے ساتھ تو رہیے۔ کہا کر کے دکھلا۔ اب سرکار ہوا یہ کہ تمام حالات اور واقعات گزرنے کے بعد دیکھیے کیا بتائیں، تاریخ کے کروٹے بڑے شورا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ کبھی بھی شیعوں کے فیور میں نہیں لکھی گئی۔ کیا تو بنی عباس نے لکھی ہے یا بنی امیہ کے دور میں لکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی اتنی فضیلت اہل بیت موجود ہے کہ دشمنی رکھنے کے بعد بھی عظمت اہل بیت کو چھپا نہیں پائے۔ اللہ نے حق کو ظاہر کروایا ہے اغیار کے کلموں سے۔ اب وہ نجاشی کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ نجاشی کون تھا؟ یہ نجاشی وہ تھا جو مولا کائنات کے لشکر میں تھا۔ نجاشی کا کام یہ تھا کہ یہ جو مولا کائنات کے ساتھ میں جو لشکری ہوا کرتے تھے ان کو وہ لکھ کے دیا کرتا تھا، یہ قصیدے ہمت دینے کے لیے، رجز آگے بڑھنے کے لیے، کیسے حملہ کرنا ہے، تم دلیر ہو، دلیر ماں کے بیٹے ہو، دلیر باپ تھا تمہارا، فلاں تھا۔ یعنی اس میں سے میں شارٹ کر کے یہ کہہ دوں کہ جیسے مولا متقیان کا رجز تھا، کون سا؟
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ اس کو بولتے ہیں رجز. یہ نجاشی کا کام تھا کہ مولا کائنات کے لشکریوں کو رجز لکھ کے دیا کرتا تھا. ایک دن جب وہ مال غنیمت واپس آیا لٹا ہوا جو چھین لیا گیا تھا جنگ کرنے کے بعد تو وہ کافی تھا. اب یہ نجاشی یہ سمجھ رہا تھا, کیا سمجھ رہا تھا, کہ میں اتنا بڑا کام کرتا ہوں مجھے شاید علی زیادہ دیں گے. اب جتنا سب کو مولا متقیان نے دیا اتنا ہی نجاشی کو دیا. تو نجاشی کہنے لگا کہ میرا حق مجھے تو ڈبل ہونا چاہیے. کہا عدالت علی یہی کہتی ہے. بھائی کہاں ہے آپ, میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ عدالت علی میں نا انصافی نہیں ہوگی. جتنا اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے. یہاں بڑھ چڑھ کے اب یہ ساتھ چھوڑ کے چلا گیا. کس کا؟ مولا متقیان. فقیر شام سے جا کے مل گیا. اب وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ اندر کے راز و نیاز ملیں گے, حالات کیا تھے, کیا کیفیت ہے لشکر کی, ان کے اندر جذبہ ہے, جوش ہے یا نہیں ہے. اب جیسے پہنچا کہا نجاشی آجا میرے سینے لگ جا. کہا سینے بعد میں لگوں گا. ایک جملہ کہا اس نے لشکر سے کو چھوڑنے کے بعد, مولا کائنات کو چھوڑنے کے بعد جب اس کے یہاں پہنچتا ہے تو ایک جملہ اس نے بڑا اچھا کہا. وہ جملہ یہ کہا کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن ایک جملہ سنو. اب آخری فرد تک میری توجہ. عزیزو جیسے ہی یہ فقرہ کہا تو فقرہ یہ تھا کہ میں عدالت علی چھوڑ کر ظلم کی چادر کے نیچے آ گیا ہوں. کیا جملہ کہا؟ میں عدالت علی چھوڑ کر ظلم کی چادر کے نیچے آ گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے. عدالت کو چھوڑ کر ظلم کی چادر کے نیچے آ گیا. یعنی آنے سے پہلے آگاہ کر دیا وہاں عدالت ہے, یہاں ظلم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اس کے بعد صاحب یہ ہوا کہ عدالت امیر المومنین کیسے. ایک فقرہ اور کہہ دوں تاکہ میری بات تشنا نہ رہ جائے درمیان. جناب قمبر کے کا دور ہے مولا کائنات کے ساتھ. ایک شخص کو لایا گیا جو گنہگار تھا, اس کے کوڑے مارنے کا حکم دیا, 80 کوڑے. جب 80 کوڑے قمبر مار چکے, مارتے مارتے غصہ آ گیا جناب قمبر کو, ایک کوڑا اور مار دیا کہ تو علی کے عدالت میں شراب پیتا ہے. اب وہ روتا ہوا امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا. بھائی بہت توجہ, عدالت علی یعنی کوڑے لگنے والے کو بھی پتا ہے کہ علی نے 80 کوڑے کہا, اس نے 81 مارے کیوں؟ امیر المومنین کی خدمت میں جا کے تو مولا حکم 80 کا تھا, 81 مارے. کا کوڑا اٹھا, ایک کوڑے کا بدلہ لے لے. یہ عدالت علی ابن ابی طالب. یہ عدالت ہے امیر المومنین. بات رہ گئی تھی حجر بن عدی کی. حجر بن عدی کا معاملہ یہ ہوا کہ جب کوفے میں اس کی بادشاہ چلنے لگی تو اس نے اب خنجر نکالے کہ جو حجر کا ساتھ دے گا اس کا سر قلم کیا جائے گا. کچھ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے. پھر مال کے خزانے کھول دیے. عورتوں سے کہا تمہیں ہم بیوہ بنا دیں گے, بچوں کو تمہارے یتیم بنا دیں گے. جناب حجر بن عدی کے ساتھ کل 9 افراد باقی رہ گئے. کتنے؟ 9 افراد. بہت توجہ. جناب حجر بن عدی کو جب یہ پتا چلا کہ سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے, سب تتھر بتھر ہو گئے, اس کیفیت میں ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا ارادہ ہے حجر کا؟ جو کل تھا. بھائی بہت توجہ. کا جو کل تھا کا شاید تو بھول گیا تاریخ. کس نے کہا؟ حجر نے. تو تاریخ بھول گیا جس کا تو مجھے ڈر دکھا رہا ہے. ہم کل پہ نہیں ڈرے تھے, ہم سولی پہ چڑھ کے زبان کھچوا سکتے ہیں لیکن ہم علی سے انحراف نہیں کر سکتے. اس کے بعد کہا سر کاٹنے کا حکم دیا گیا, ایک ایک کو کاٹا گیا. آخر میں باپ اور بیٹے بچے, حجر ان کے بیٹے. بہت توجہ. جب حجر بن عدی
نے اب کہا اب بولے. کوئی گھبراہٹ, کوئی پیشانی, کوئی حیرانی, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا, بالکل مطمئن کہ ہماری موت موت نہیں, یہ شہادت ہے. ہم دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہیں گے, ہم محبت اہل بیت میں مر رہے ہیں. آخر میں حجر بن عدی کہتے ہیں کہ سنو, میرے بیٹے سے پہلے مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو ذبح کرو. یہ جگر دیکھیے آپ, ذرا سوچئے جو صاحب اولاد ہے. حجر بن عدی کہتے ہیں کہ میرے شہید ہونے سے پہلے میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے, جب میں پڑھ رہا تھا تاریخ تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی جب تک نتیجے پہ نہیں پہنچا, پریشان تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے کیسے دیکھے گا. اگر ایک نبی کے سامنے ایک یوسف غائب ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. حجر نے کہا کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو شہید کر, 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ میں اپنے اللہ سے گفتگو کروں. بہت توجہ میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, بزرگوں. حجر کی شرط کو مانا گیا تو یہ جملہ کہا گیا, کیا نماز تجھے بچا لے گی؟ کہا نماز میں اتنی طاقت ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ سجدے میں کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کرے گا. بھائی کہاں ہیں آپ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا بڑا جملہ تھا تاریخی, یعنی بشارتیں پہلے سے دی جا رہی ہیں. اس کے بعد حجر بن عدی, یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے کہ باپ بیٹے کو اپنے سے پہلے شہادت کا حکم کو دلوا رہا ہے. بیٹے کو ذبح کر دیا گیا. اب جملہ سنیں, خدا کی قسم اگر مشل نہ گیا آج کی مجلس کا نتیجہ ہے, اس کو لے کے جائیے گا. حجر بن عدی کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ حجر تم نے اپنے سے نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دلوایا, تو حجر سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ کاش میرا بیٹا مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا, اس کے پیروں میں کہیں لغزش نہ آ جاتی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا علی کی محبت سے جدا ہو جائے. بھائی کہاں ہے میرا مجمع؟ میں نہیں چاہتا. اللہ اکبر. کعب مجھے اطمینان ہو گیا, میں بھی محبت علی پہ قربان ہوں, میری اولاد بھی علی کے محبت پہ قربان ہے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ ہے کہ ولایت کوئی ایسے ہمارے پاس نہیں آئی ہے, بڑی مشقتوں کے ساتھ, بڑی تکلیفوں کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. کبھی زبان کٹوا کے, کبھی گدیوں سے کھچوا کے, کبھی گلوں پہ خنجر چلا کے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تحفظ کیا ہے. اہل نظر حضرات تشریف فرما ہے. آج کی مجلس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام قربانیوں کو جناب زہرا دیکھ رہی ہے, اور جب فدق مل جاتا تو اب شہزادی مطالبہ کرتی کہ اپنے بعد میرے بابا نے کس کو آقا ماننے کے لیے کہا تھا. یہ جو پورا ماجرا ہے نا باغ فدق کا, یہ مسئلہ یہ تھا کہ شہزادی حق مانگ کے بتاتی کہ جب یہ حق میرا ہے تو پھر حکومت بھی ہماری ہے. تو غاصب بیٹھا ہوا ہے, مولانا متقیان کا نہج البلاغہ پڑھیں گے آپ خطبہ تو اس میں ملے گا کہ کسی کی قمیض کو کسی کو پہنا دیا گیا. یہ نہج البلاغہ ہے, میرے مولا کا جملہ ہے میرے بھائی. کیا فرمایا کہ کسی کی قمیض کسی کو پہنا دی گئی, کوئی ہڈی کسی کے گلے میں اٹک گئی. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ تمام حقوق ہی تو تھے. یعنی پڑھنا میرے لیے بہت آسان ہے, لیکن مجھے یقین کے ساتھ یہ لگ رہا ہے کہ پورا مجمع مجھے سن رہا اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ جملہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, 25 سال میرا مولا خاموش رہا. خاموش. کیسا خاموش؟ میں آیا آپ کی بستی میں, یہاں میرے بہت جاننے والے لوگ ہیں, میں 2 سال پہلے بھی آپ لوگوں کے درمیان آیا, اور سب آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں اس طریقے سے. میں 1 گھنٹہ تو کیا 5 منٹ نہیں یہیں رہ پاؤں گا, 2 منٹ میں اتر کے نکل جاؤں گا. وہی مدینہ
उस मदीने में 25 साल अबू तालिब का बेटा कितने सब्र इस्तक़लाल के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये पता कब चला? आप कहेंगे मौलाना दलील क्या है? दलील सुनिए। दलील ये है कि जब जनाब ज़हरा की खिदमत में अमीरुल मोमिनीन हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद मौला मुत्तक़ियान ने सलाम किया है, और सलाम करने के बाद शहजादी फरमाती है, अबुल हसन ने मौला मुत्तक़ियान से सवाल करती है शहजादी, अबुल हसन जी बिन्ते रसूल। कहा मैंने सुना है। कहा क्या सुना है बिन्ते रसूल? कि मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। क्या आवाजें गिरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहा मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। क्या जवाब देंगे आप और मैं होते? अब सुनिए, वो दलील दे रहा हूं मैं इस बात से। तो एक मर्तबा मौला मुत्तक़ियान फरमाते, जुमला सुने खुदा की कसम, पढ़ना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि बिन्ते रसूल, इनके बाहर वालों का छोड़ो, जब मैं घर में आता था और सलाम करता था तो आप मेरे सलाम का जवाब दोनों हाथ उठा के दिया कर दिया मैंने, बस आएगा बारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह लेकिन मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं आपका दाहिना हाथ नहीं उठता। तो एक मर्तबा शहजादी कौनैन फरमाती है, अबुल हसन, अबुल हसन, जब से मेरे पहलू पे दरवाजा गिरा है मैं अपने दाहिने हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पाती। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे, आपके बच्चों को सलामत रखे। वाकई मुझे यकीन है किसी के पहलू में, किसी मकाम के ऊपर दामन जली हुई बच्ची संभाल रही है। ऐ इमाम ज़मान, या आपकी दादी का पुरसा देने के लिए आज़ादार हुआ आए हैं, इनके इस पुरसे को कबूल फरमा। अल्लाह सलामत रखे जिन जिन आंखों में आंसू है। अभी तो मैंने आगाज किया है मसाइल का। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ बिन्ते रसूल, मुझे न इनके सलाम की फिक्र है न इनके जवाब की फिक्र है। मैं तो ये सोचता था कि बिन्ते रसूल दाहिना हाथ उठा के जवाब क्यों नहीं दिया। हाय मज़लूमा बीबी, हाय शहज़ादी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहां से आगाज करूं बीबी? सुनेंगे आप? इमाम हसन बहुत छोटे हैं भाई। आप जरा तसव्वुर करें, 18 बरस के सिन में बीबी चली गई। 18 बरस, ये ऐन जवानी होती है। 9 बरस बाबा के घर में गुजारे और 9 बरस शौहर के घर में। क्या सिन था मेरी बीवी का? 18 बरस। और 18 बरस में कितनी ज़ईफा हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई। मख्तल पढ़े आप तो महसूस होगा। जनाब ज़ैनब रिवायत करती, कोई और नहीं, बीबी फरमाती है कि जब मेरी माँ गई थी तो सर के बाल सिया थे, जब मेरी माँ गई थी तो कमर सीधी थी। लेकिन जब 4 घंटे के बाद
میری ماں واپس آئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ کمر خمیدہ اور پیروں پہ مرم آ گیا۔ جب واپس آئی ہے شہزادی تو ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، کیا پوچھتی ہے؟ اماں جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، اب سفید ہو چکے، جب گئی تھی تو کمر سیدھی تھی اب ٹیڑھی ہو چکی۔ ایک مقتل نے تو یہ لکھا ہے کہ جب آئی ہے واپس ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 75 سال کی ضعیفہ واپس آئی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بالکل آپ آمادہ ہیں اور میں آمادہ ہو گیا مسائل پڑھنے کے لیے، سنیں گے آپ یہاں سے محسوس کیجئے گا۔ جب شہزادی نے سوال کیا اماں یہ کیا ہوا؟ کہا تیرے نانا کا دربار تھا، میں تیری ماں اپنا حق لینے کے لیے گئی، بتانے کے لیے گئی۔ کہا پھر اماں کیا ہوا؟ کہ مسلمان تختوں پہ بیٹھے رہے، تیری ماں کو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ کہا میں کھڑی رہی، پیروں پہ پیر بدلتی رہی۔ کہا جو میرے بابا کا نام لے کے مسلمان ہو رہے تھے، کافر سے مسلمان بنے تھے، کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کتنی مصیبت بھری زندگی ہے۔ اب وہ جملہ جو شعر میں نے پہلے رکھا کہ سبت الیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کتنی مصیبت پڑی، کاش کہ وہ دن پہ پڑ جاتی تو مثل طاہر رات کے۔ میں آپ کو تصور دلاؤں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں، ہمارا کوئی والد گزر جائے، بھائی گزر جائے تو رونے کو دل کرتا ہے نا۔ تو جس جگہ سائے میں آپ بیٹھے ہو کوئی سر کی چھت بھی توڑ دے، سایہ بھی اکھاڑ دے، تو کہا میرے غم پہ بھی اس نے رحم نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ بالکل صلہ رحم انجام نہیں دیا۔ کتنے لوگ بہلنے والے کوچے والے بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے، لیکن جب بیوی اپنے بابا کو یاد کرتی کہ رویا کرتی تھی، جس درخت کے سائے میں بیٹھتی تھی اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمادہ ہیں آپ رونے کے؟ بی قبول فرما لیں، چند جملے اور ہیں آپ کے۔ شہادت تو انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، آج تو مکمل نہیں ہو پائے گی، بہت مسائل بیوی کے انشاءاللہ روزانہ کل اور پرسوں 2 مجلسیں رہیں گی تو اس میں شہادت مکمل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ ایک روایت آج پڑھتا ہوں، بڑی سخت ہے، بہت سخت روایت ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں تو میری کیفیت عجیب ہوتی ہے اس روایت کو پڑھتے ہوئے۔ اور روایت اس طرح ہے کہ 18 برس کا سن ہے، 18 برس۔ اس قبیلے میں 2 شہادتیں ہیں جو 18 برس میں ہوئی ہیں۔ صاحب اولاد بھی بیٹھے ہیں، ذرا سا محسوس کر رہا ہے۔ ایک دادی جو 18 برس میں گزر گئی، ایک پوتا ہے جس کے سینے میں برچھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، ایک ذاکر ہے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت پڑھتا ہے، مکمل مصائب امام حسن مجتبی کے پڑھتا ہے۔ ذاکر مجلس پڑھ کے جب جا کے اپنے بستر پر لیٹ گیا، امام حسن مجتبی خواب میں آئے اور آ کے کہتے ہیں او ذاکر، تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا وہ مولا کون سی مصیبت ہے جو میں نہیں پڑھ پایا؟ کہا آپ کو زہر دیا گیا، میں نے پڑھا۔ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے منہ کے بنائے، میں نے پڑھا۔ مولا مولا آپ کا قاسم یتیم ہوا، میں نے پڑھا۔
مولا آپ کی بہن زینب نے ٹکڑوں کو دیکھا، میں نے پڑھا۔ مولا آپ کے جنازے پہ تیر لگے، میں نے پڑھا۔ آپ کو ماں کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اللہ اکبر، میں نے پڑھا۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جو میں نے نہیں پڑھی؟ مولا وہ کون سے مصائب ہے؟ کہا آپ کا جنازہ گھر واپس گیا، میں نے پڑھا۔ امام ایک مرتبہ فرماتے کہ میرا سن 5 برس کا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا مولا؟ کہا جب 40 لوگ لکڑیاں لے جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، کوئی بچہ یہ منظر نہ دیکھے تو امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا۔ امام رو کے فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ میں 5 برس کا تھا، میں ایک گوشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، میری ماں کے دروازے پہ لکڑیاں جمع کر کے جلایا گیا، جلتا ہوا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ سنیں گے آپ، میں سمجھا کے پڑھوں گا، ایسے نہیں۔ ازادارو روایت یہ بیان کرتی ہے، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دروازہ ہوا کرتا تھا، دروازے کے پیچھے دیوار ہوا کرتی تھی، اگر دروازہ کھلے تو شہر کا کوئی انسان نظر نہیں آتا، پہلو سے راستہ ہوا کرتا تھا۔ اب جب دروازہ بند کرنے کے لیے بی بی گئی تو یہ در ہے، یہ دیوار ہے، جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ارے زہرا در اور دیوار کے درمیان، جزاکم اللہ۔ کہا میری ماں در اور دیوار کے درمیان میں تھی، کہا میں یہ منظر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، جھجک کے نہ رونا، جھجک کے نہ رونا، یہاں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، ارے یہ سکینہ کی قسمت تھے، ارے جب روتی تھی تو تماچے، جزاکم اللہ۔ آزاد بیان کرتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، میری ماں در اور دیوار کے درمیان تھی، جلتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو میں گرایا گیا۔ عزادارو امام فرماتے ہیں کہ اس میں میخ نکلی ہوئے تھے جو میری ماں کے شکم میں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو میری ماں کے شکم میں پیوست ہو گئی۔ عزادارو روایت بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جب پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تو کم سے کم والی روایت پڑھ رہا ہوں، 40 لوگ دروازہ گرانے کے لیے آئے، جلانے کے لیے آئے۔ اب یہ جلا کے تو نہیں واپس گئے، میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا محسوس کرنا، آپ کا کام ہے پڑھنا، میرا کام ہے، احساسات کا نام مصائب ہوتا ہے۔ جلتا ہوا دروازہ جب گرا، دروازے کے نیچے رسول کی بیٹی، آئے ہائے ہائے، جلتا ہوا دروازہ، میخ پہلو میں پیوست۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ جو 40 لوگ دروازہ جلانے کے لیے آئے تھے، میری ماں دروازے کے نیچے تھی، شہزادی کے گھر میں کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا، اسی دروازے سے یہ 40 لوگ گزر گئے۔ ارے رسول کے بیٹے اسی دروازے کے نیچے، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔
اسی دروازے کے نیچے دبی ہوئی تھی. امام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. کہا مجھے زہر دیا گیا, مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے, میرے کلیجے کے ٹکڑے نکلے, مجھے اس کی تکلیف نہیں, میرے جنازے پہ تیر برسے, اس کی تکلیف نہیں, لیکن میری ماں نے جو درد محسوس کیا, کہا مجھ سے دیکھا نہ گیا. ارے دروازے اور دیوار کے درمیان, ارے میری ماں پسیوں میں تھے, ملعون نے بابا کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا, میرے بابا کو لے کے چلے. میری ماں نے جزاکم ربکم خیر الجزا. مجلس تمام ہے ارباب ادب, آخری فقرہ ہے, مجلس تمام ہو گئی. بس جیسے یہ فقرہ کہا تو ایک مرتبہ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ملعون لے گئے. جملہ سنیے گا, جملہ سنیے گا, اور مجلس تمام ہو جائے گی اس فقرے کے اوپر. عزادار و زہرا نے پوچھا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے ملعون لے گئے. بی بی چلی مسجد نبوی میں آئی, ابھی ہاتھوں کو اٹھانا چاہتے تھے کہ اتنے میں دیوار نبوی, مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی. آواز آئی زہرا, ارے بد دعا نہ کرنا, بد دعا نہ کرنا. عزادارو, اگر سکینہ کربلا میں بد دعا کر دیتی تو کربلا کے لعینوں کا خاتمہ ہو جاتا. ہائے زینب, ہائے سکینہ, ہائے زہرا, ہائے کربلا پروردگارا تجھے شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, تمام عزاداروں کے تمام جائز حاجات کو قبول فرما, اور ان مجلسوں کے محتممین, بانیان اور تمام سامعین کے تمام جائز حاجات کو قبول فرما. میرے اللہ جو بیمار ہے شہزادی کے توسل سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرے اللہ آج بی بی کی اس مجلس میں دعا خاص یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے بچوں کی قبریں, پودوں کی قبریں ہیں, روزے ہیں, میرے اللہ جنت البقیع کو تعمیر فرما, دشمنوں کو نیست و نابود فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا حجت آخر فرزند زہرا امام زمان عجل اللہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین